لاہور کے صافی بھائیوں کا گزارش یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت حالات ایسے کر دیے ہیں کہ ملک میں 70% خرید و فروخت میں کمی ہو چکی ہے. دکاندار پریشان ہے، صنعت کار پریشان ہے، زمیندار پریشان ہے. یہ جو ایف بی آر نے امینڈمنٹ کی ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا بجٹ سے پہلے ایک ترمیمی بل لائے تھے. ظاہر ہے اس کو اب ایکٹ بنا دیا ہے کہ جب چاہیں گے بغیر بتائے آپ کی پریمیسز میں داخل ہو سکتے ہیں، بغیر بتائے آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں، بغیر بتائے جیسے تاجر کوئی کرمنل لوگ ہیں. او بھائی اس ملک کو چلاتے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب حکومتی لوگ اور ایف بی آر کے بیوروکریٹس کہتے ہیں تاجر صرف 65 ارب ٹیکس دیتا ہے. او بھائی کس نے کہا ہے کہ تاجر 65 ارب دیتا ہے اور ٹیکس آتا کہاں سے ہے؟ او جی تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، 435 ارب دیتے ہیں. او بھائی یہ تاجر جب ٹیکس دیتا ہے اس میں سے 435 ارب تنخواہ جاتی ہے. جس میں سے یہ 435 ارب ٹیکس آ رہا ہے ان کو تنخواہ جاتی ہے. پھر اس میں سے وہ اگر 10,000 روپے یعنی لاکھ روپے میں کوئی سرکاری ملازم کٹوا لے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 5 لاکھ کی فیسلٹیاں لیتا ہے. ہم اور بھی زیادہ پیسے دیتے ہیں. میرا چیلنج ہے ایف بی آر کے ان ذمہ داروں سے، جس کا دل کرتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، کہ اس وقت 1.25 کروڑ تاجر ہے پاکستان میں، 1.25 کروڑ کا 1.25 کروڑ تاجر ٹیکس ادا کر رہا ہے. بجلی کا بل ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے، اس پر 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ریٹیلر بھی اور نان ریٹیلر بھی فائلر بھی اور نان فائلر بھی، یہ دونوں یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اب بجلی کا بل 50,000 یا 40,000 سے چھوٹے سے تاجر کا نہیں آتا ہے. آپ اس پہ 10% جب انکم ٹیکس لگاتے ہیں 50,000 کے بل پہ تو وہ 5,000 روپے پر منتھ بنتے ہیں، یعنی 60,000 روپے وہ سال کا ٹیکس ادا کرتا ہے. بل 1,00,000 روپے بھی آتا ہے، بل 2 لاکھ بھی آتا ہے، بل 3 لاکھ بھی آتا ہے. میں ایوریج نکال لیتا ہوں کہ 80,000 روپے ہر تاجر ٹیکس ادا کر رہا ہے. ایڈوانس انکم ٹیکس، میں باقی ٹیکسوں کی نہیں بات کر رہا ہوں جو 5-6 ہیں، صرف ایڈوانس انکم ٹیکس. اب ایڈوانس انکم ٹیکس آپ کی آمدن پہ ہوتا ہے، وہ ویسے نہیں لیا جا سکتا. ہماری آمدن ہے یا نہیں، آپ 80,000 روپے پر ایئر ہر تاجر سے، 1.25 کروڑ تاجر سے یہ وصول کر رہے ہیں. اب میرا بھائی کوئی بھی صافی بیٹھا ہے وہ 80,000 کو 1.25 کروڑ سے ملٹیپلائی کر لے، یہ کتنا ٹیکس بنتا ہے. اور ایف بی آر جھوٹ بولتا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ٹوٹل 65 ارب دیتے ہیں. او بھائی سارا ٹیکس، یہ جو سرکاری ملازموں کو تنخواہ ملتی ہے، کیا یہ پی آئی اے سے ملتی ہے، یہ اسٹیل مل سے ملتی ہے، یہ ریلوے سے ملتی ہے، یا پاکستانی کسی اور ادارے سے ملتی ہے؟ ساری تنخواہ یہ تاجر کے دیے ہوئے ٹیکس سے ملتی ہے. پھر اس پہ مرات ہیں، پھر عیاشیاں ہیں. 13 لاکھ تنخواہیں آپ نے وزیروں مشیروں کی کر دی، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. او بھائی عام آدمی کی تنخواہ، عام ملازم کی، غریب آدمی کی تنخواہ 35-40 ہزار ہے اور آپ 13 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. 3,000 ایسے لوگ ہیں جن کو کروڑوں روپے میں پینشن ملتی ہے. تو اس ملک پہ تو بوجھ آپ نے ڈالا ہوا ہے. 10 کروڑ کی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، 50 کروڑ کے بنگلے آپ کے پاس ہیں. ہمارا کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر، کوئی وزیر، کوئی مشیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس V8 نہ ہو. یہ کدھر سے آتی ہیں بھائی؟ اور باغ تو نہیں ہے سب کے. تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. آپ نے اس کو نچوڑنے کے لیے اس کو ہتھکڑی آپ نے ایسے لہرا دی کہ اس کو پکڑیں گے. میں اگلے دن فنانس کے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، میں نے ان سے میٹنگ میں کہا کہ آپ تاجر کو تو ہتھکڑی لگانے کے لیے قانون بنا لیا ہے، اور جو رشوت لیتا ہے اس کے لیے کون سا قانون ہے؟ آج تک کوئی بندہ پکڑا گیا ہے؟ کرپشن میں کوئی پکڑا گیا ہے افسر؟ اس وقت یہ جو پوائنٹ آف سیل ڈیوائس ہے، جس کو اب یہ ڈیجیٹل انوائسنگ کہہ رہے ہیں، پوائنٹ آف سیل ڈیوائس جو ہے، اس پہ
جہاں لگی ہے وہاں منتھلیاں لے رہے ہیں. اگر کوئی بیچارہ دکاندار منتھلی نہیں دیتا تو اس کو 5 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب تو نے بجلی جان کے بند کی ہے. او بھائی یو پی ایس بھی اس میں ملک میں بجلی تو ویسے کوئی نہیں ہوتی ہر دن سارا دن. یو پی ایس بند ہو گیا, نیٹ بند ہو گیا, آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں, اس سے پیسے لے رہے ہیں. اور ڈیجیٹل انوائسنگ کیا ہے؟ جب عام تاجر کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل انوائسنگ کریں تو بھائی ہمارا تاجر, سچ بات یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل گفتگو نہیں سمجھتے ہیں. جب آپ ٹیکنیکل گفتگو میں ہمیں لاتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ڈیجیٹل انوائسنگ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کم از کم ہر دکاندار کو ایک 50,000 یا 40,000 کا بابو چاہیے ہوگا. وہ بابو کو کہاں سے آئے گا یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ 1.25 کروڑ بابو کہاں سے آئیں گے. آپ تو نوکریاں ہم سے لے کے دے رہے ہیں. اور بھائی ہم 6 لاکھ والے بھی تو لوگ ہیں, ہماری آمدن تو ہے کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل انوائسنگ کریں, تو ہم یہ کام بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ٹوٹلی طور پہ ڈیجیٹل انوائسنگ کو مسترد کرتے ہیں. 37AA کو ٹوٹلی طور پہ مسترد کرتے ہیں. پھر ایک 37B بھی ہے. 37B کیا ہے؟ شک کی بنیاد پہ آپ کو اٹھا لیں گے. اور بھائی خدا کا خوف کریں, شک, ہم کوئی چور ہیں, ہم کوئی ڈاکو ہیں, آپ ہمیں شک کی بنیاد پہ اٹھا لیں گے. اور آخری بات, یہ جو 21S ہے, یہ آپ کو کہا جائے گا کہ جب آپ ریٹرن فائل کریں گے اگلے سال, جتنی بینک ٹرانزیکشن آپ نے کیش کی ہوگی, اور بھائی ہمارے دکاندار کے پاس تو کیش کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ جب سامان منگاتا ہے کسی مل آنر سے, کسی فیکٹری سے, کسی ہول سیلر سے, وہ اس کو اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے. اکاؤنٹ میں جب پیسے بھیجتا ہے تو کیش ہی ہوتی ہے. تو یہ سال بعد ٹوٹل لگائیں گے کہ آپ نے اگر 50 لاکھ کسی کو بھیجا ہے, اگر کروڑ روپے کسی کو بھیجا ہے, تو اس کا 20% ٹیکس. او بھائی اتنا ٹیکس بھی کبھی زندگی میں ہوا ہے؟ اور کچھ خدا کا خوف کرو. یہ FBR یقین کریں اس ملک کو لوٹ کر کھا گیا ہے, اور سب کو پتہ ہے. جو وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم FBR کو ٹھیک کریں گے, لیکن آج تک کسی نے ٹھیک نہیں کیا. لہٰذا تاجر برادری اس وقت متحد ہے. پورے پاکستان میں بلوچستان سے بھی بات کی ہے, خیبر پختونخوا سے کی ہے, سندھ سے کی ہے, جنوبی پنجاب سے کی ہے, پنجاب کے پریزیڈنٹ سے کی ہے. میرے ساتھ مجاہد مقصود بٹ صاحب جو لاہور کے صدر ہیں, رزاق ببر صاحب, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, ان کے زیر سایہ کام بھی کیا الحمدللہ. ہم کسی صورت بھی FBR کے ان تمام کالے قوانین کو مسترد کرتے ہیں. نامنظور کا نعرہ لگاؤ. ٹوٹلی طور پہ وزیر اعظم صاحب ان کو واپس لینا, اور یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ بھی بتا دیں. پرویز مشرف سے لے کر جب وہ سروے کرنے آئے تھے, جتنی حکومتیں آئی ہیں, جس نے بھی تاجروں پہ یہ قد غنے لگانے کی کوشش کی ہے, الحمدللہ ہم نے اپنے اتحاد سے اس کو مسترد کیا ہے اور اس کو ختم کرایا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت میں بھی شناختی کارڈ کی شرط آئی تھی, ہم نے 2 ہڑتالیں کر کے ختم کرایا. اس حکومت میں بھی ابھی جو تاجر دوست اسکیم کے نام سے تاجر کے ساتھ فراڈ تھا, یہ تاجر دوست اسکیم تاجر کے ساتھ فراڈ تھا, فراڈ ناکام ہوا. آپ ذہن میں رکھ لیں, جب بھی آپ IMF کے ملازم کو وزیر خزانہ بنائیں گے, جب بھی بنائیں گے, وہ جو اسکیم لائے گا وہ اس ملک میں چل نہیں سکتی ہے. وہ فیل اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس ملک کے مطابق آپ بنائیں. آئیں, ہمارا تاجر کہتا ہے میرے اوپر 50,000 ٹیکس بنتا ہے, 70,000 لے لو, لیکن مجھے جعلی نوٹسوں سے, ان بلیک میلنگ سے, ان ہتھکڑیوں سے مجھے مت ڈرائیں. میں ٹیکس اس ملک کو, ایک ڈسپرین کی گولی بھی تاجر کو فری نہیں ملتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس ملک کو چلانے کے لیے وہ ہر طرح کا ٹیکس ادا کر رہا ہے. تو میری گزارش یہ, میرے بھائیوں نے لاہور میں اعلان کیا ہڑتال کا, چونکہ میں پورے ملک میں جو باقی اعلان تھا وہ ذرا مختلف تھا, کہ ہم نے پورے ملک میں 26 تاریخ کو ملک گیر ہر ضلع نہیں, میں جو پورے پاکستان کا اعلان کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہوں, بروز ہفتہ 26 جولائی کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا, ہر ضلع اور ہر تحصیل میں احتجاج ہوگا. اور میری گزارش ہوگی کہ سب تاجر جو ہیں, یہ دیکھیں نا, یہ تنگ آمد و جنگ آمد ہے, کہیں ہڑتال ہو رہی ہے, کہیں احتجاج ہو رہا ہے. تو ہم نے ہڑتال کا ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی فیز میں ہم احتجاج کرتے ہوتے ہیں,
تو ہم نے احتجاج کا اعلان ابھی کر دیا ہے. انشاءاللہ 26 تاریخ کو ملک کے ہر ضلع اور ہر تحصیل میں, چاہے وہ چمن ہوگا, وہ بہاولپور ہوگا, وہ نواب شاہ ہوگا, وہ آزاد کشمیر ہوگا, وہ گلگت بلتستان ہوگا, احتجاج ہوگا. اور اس کے بعد ہم پورے ملک میں ایک بڑی ہڑتال کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی اسی طرح لاہور میں بیٹھ کر یا اسلام آباد میں اس کا اعلان کریں گے. کوئی بھی صحافی بھائی میرا سوال کرنا چاہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ایف بی آر کا کالا قانون, ایف بی آر کی گنڈا گردی, ایف بی آر کی گنڈا گردی. اب سارے دوست جو ہیں بڑے پرامن طریقے سے باہر چلیں گے. یہ فلیکس ہمارے پاس ہے, وہاں پہ